بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور یہ ڈاکٹر اسرار میں یا ڈاکٹر ذاکر نائک میں یا علی انجینئر میں کیا فرق ہے، اور آپ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زیادہ کیوں لیتے ہیں، ان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بنیادی فرق میرے بھائیوں ایمان کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے۔ ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی دعوت کو اٹھایا اور پھر جم گئے، جماؤ دکھایا، انہوں نے جو کہا اس کو کیا۔ اب دیکھیے یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ شرک کا رد بھی کرتے ہیں کہ شرک ناقابل معافی، شرک اتنی بری چیز ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی تباہی کا اور خوفناکی کا۔ یہ علی انجینئر اس پر زور دیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار اس پر زور دیتے رہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کتنا زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کو شرک کہا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی بو سے بھی بچو، اور بالکل اس کا رد کرو، اور اس کے ساتھ ساز باز اور کوئی کمپرومائز کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس کا شرک ثابت ہے اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے۔ اس طرح جتنے یہ صوفی گزرے ہیں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، اور عبد القادر جیلانی ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اعلیٰ حضرت ہو یا ابو الاعلیٰ ہوں، جس جس کا شرک ثابت کر دیا پھر اس سے بیزاری کا اعلان کیا کہ اب یہ طاغوت ہیں اور ان کو رہنما ماننا، ان کو لیڈر ماننا، ان کی تعریفیں کرنا یا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، یہ ایمان کی بہت زیادہ ناقدری ہوگی اور اللہ کی غیرت کو للکارنا ہوگا۔ تو دیکھیے آج میں نے سنا ان کا بیان، ڈاکٹر اسرار کا بھی، کس قدر زور دے رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی جو ہے یہ مال اکٹھے کرنے میں نہیں ہے، شہرت میں نہیں ہے، عہدے میں نہیں ہے، اور کامیابی جو ہے یہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی زندگی بسر کرے، چاہے کمزوری کیوں نہیں ہے، غریبی کیوں نہیں ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر مثال دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی وہ تو ایمان پر قائم رہے تھے، وہ تو ماریں کھاتے رہے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اور آپ ایمان کی بات جب آپ کے سامنے کی جاتی تھی، خالص توحید کی بات، اس وقت آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ ڈاکٹر اسرار 1-2 سال شاید رہے وہاں کراچی میں، ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے کلینک میں کام ہی کرتے تھے، اور وہیں ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایم اے اسلامیات بھی کروایا۔ تو یہ جب کبھی طاغوتوں کا ذکر آتا تھا کہ انہوں نے یہ شرک پھیلایا ہے اور یہ ایمان کی خرابی میں گئے، تو ڈاکٹر اسرار کو برا لگتا تھا کہ ڈاکٹر عثمانی کو کہتے تھے کہ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، تو ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے تھے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ چھوڑتا ہوں۔ تو اس پر ناگوار گزرا ان کو، اور وہاں سے پھر بوریا بستر اٹھا کے واپس یہاں لاہور آ گئے، اور پھر ہم سارے طاغوتوں کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے جن کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرک ثابت کر دیا تھا۔ چاہے وہ محمود الحسن کا یہ عقیدہ ہو، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اوپر پہلے صفحے کے اوپر محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے توحید کو شرک میں بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکار رہا ہے۔ لو جی، توحید کی چھٹی ہو گئی۔ اب قرآن کس طرح سمجھ آئے گا تمہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو پکارنا، جب اللہ کو پکارنا ہو جائے گا تو یہ کیوں نہیں پکاریں گے یا علی مدد، یا رسول مدد؟ اور پھر عمران خان جا کے کیوں نہیں قبر کے اوپر سجدہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ محبت کا سجدہ ہے، یہ اللہ ہی کو سجدہ، اللہ والوں کو سجدہ، اللہ ہی کو سجدہ ہے، اندازہ لگائی۔ پھر تو یہ سب کچھ مکس ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے علی انجینئر بھائی شرک کا رد بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں شرک کرنے والوں کو، ان کو میں چندے بھی دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ کلمہ جو پڑھ لیا، اندازہ لگاؤ، وہ کلمہ تو شرک کا رد کرتا ہے۔ کیا کلمہ ان کو لائسنس مل گیا ہے شرک کرنے کا؟ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب تم شرک کرو گے، 11ویں کرو گے، عرس اور میلے کرو گے، یا علی مدد اور یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ گے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کو پکارو گے، صدقے سے دعائیں مانگو گے، گنبد کو سینے سے لگاؤ گے، آنکھیں تمہاری پلکیں جھک جائیں گی گنبد کو دیکھ کے، اس کے بعد جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں بھی ہوں گے، یا علی مدد کے نعرے کے ساتھ ساتھ پٹے بھی باندھو گے، امام زامن باندھو گے،
چڑھاوے چلاؤ گے، بھنڈارے کھاؤ گے، سب کچھ کرو گے، کلمہ جو پڑھ لیا جی، تو کلمہ ان چیزوں کا دفاع کرے گا؟ کلمہ تو رد کرتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑو تب تمہارا کلمہ کلمہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر بھی یہاں پاکستان تک آئے ہیں، اور یہ موٹا موٹا جو شرک ہے، اور ان شرک کرنے والوں کو تعریفیں کرتے رہے، ہر مسلک کی جا کے تعریفیں کی انہوں نے، بڑے بڑے علماء کی تعریفیں کی، جو شرک اور کفر پھیلا رہے تھے انہیں گلے مل کے تعریفیں کر کے ایک بڑا دین کا کام کر رہے ہیں جی۔ چاہے یہ طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، اہل حدیثوں کے پاس بھی گئے ہیں، سب کی تعریفیں کی ہیں، کسی کے اوپر جا کے انگلی نہیں رکھی ہے، کیونکہ خود ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہ شرک کو لے کے چلتے ہیں ساتھ، یہ مسئلہ ہے اصل۔ میرے بھائیوں، تقی عثمانی کو دیکھ لو، فضل الرحمان کو دیکھ لو، خلیل الرحمان کو دیکھ لو، منور سلطان کو دیکھ لو، سب اسی شرک کی حمایت میں۔ محمد حنیف کو دیکھ لو، سجدہ تعظیمی کا شرک چھوڑ کے گئے ہیں، مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا کے گئے ہیں، اندازہ لگائیے۔ یہ فرق ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں، اور یہ محمد حنیف میں، طاہر القادری میں، طارق جمیل میں، اور علی انجینئر میں، اور ڈاکٹر اسرار میں۔ اس لیے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہوں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ میں اور ڈاکٹر اسرار میں کیا فرق ہے، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، ان کا دیکھو، کوئی میرے درس کے اندر آئے گا تو میں تو ثابت کروں گا کہ دیکھو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے باپ نے گھوڑے کی عمر کسی خاتون میں لگا دی اور اس کی ادھر کر دی، مردے کو زندہ کر دیا، تو اس طریقے سے میں تو ان کا شرک ثابت کروں گا، اور میرے درس میں آنے کے بعد تمہیں یہ مشرک نظر آئیں گے، شاہ ولی اللہ بھی، عبد القادر جیلانی بھی، محی الدین چشتی بھی۔ اور وہی آدمی پڑھا لکھا جب ڈاکٹر اسرار کے درس میں جائے گا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہیں گے کہ دین تو آئے ہی صوفیوں کے ذریعے بر صغیر میں، شاہ ولی اللہ کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دیں گے، مجدد الثانی کو اپنا ہیرو اور اپنا شیخ کہیں گے، محمود الحسن کو اپنا لیڈر اور اپنا شیخ کہیں گے۔ تو بتاؤ کتنا فرق ہے ایمان اور عقیدے کا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اصلی اور پھر جم جانے والی اور پھر شرک سے بیزاری اور طاغوتوں کا رد، یہ دعوت اگر اٹھی ہے تو یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے۔ اور یہ علی انجینئر اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ڈاکٹر صاحب نے یہ ایمان خالص کس طول اور کس دوم کے اندر ان سارے صوفیوں کا رد کیا تھا، جنہوں نے کلمے پڑھوائے اپنے، چشتی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے، تھانوی اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے، اور جتنے یہ اس طریقے سے کرتے رہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے لکھے، ان کے حوالے دیے، یہاں سے پڑھ کے علی انجینئر حوالے دیتا ہے، لیکن شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا، ایسے بچتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے ان کا سب کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کا شرک ثابت ہو گیا ہے، پھر ان کو اپنا امام ماننا، ان کو اپنا لیڈر ماننا یا ان کے اندر رہنا۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ثابت ہو گیا ان کے اوپر، کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو ہوا تھا۔ تو اس طرح محمد حنیف نے مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا۔ تو ابھی تک ان کے اندر یہ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں بھائی، وہ ان کا عقیدہ تھا، نام تو ہمارا تو عقیدہ ٹھیک ہے نا، ہم تو اللہ کو سجدہ مانتے ہیں۔ جی بھائی، اللہ کو سجدہ مانتے ہو، پھر مشرکوں کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ان کے پیچھے اپنا ایمان کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ کی غیرت کو کیوں للکارتے ہو؟ یاد رکھا، ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ جو بھی ان شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانے گا، اپنا لیڈر مانے گا، اپنا قائد مانے گا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے گا، ان کو چندے دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ یہ کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے سن لو، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا۔ میں آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہ کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ ناگوار گزرے، لیکن آگے جو ناگواریاں آنے والی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ اللہ کے بندو، ان سے بچو۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی جس کو جنت نہ ملی، اس میں بھی جو شرک کو نہیں چھوڑ سکا، اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق بڑھ جاتا ہے، تو ابھی بھی شرک سے اگر بیزاری آپ کے اندر نہیں آئی ہے تو پھر اس سے زیادہ خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔